آپ پڑھیں نا سورۃ بقرہ کی پہلی آیت، اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ سبحان قرآن کی عظمت کے حوالے سے اتنا بات ہی کافی ہے کہ قرآن کی عظمت کو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بے شمار فرمودات عالی شان قرآن کی شان میں وارد ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ وہ قرآن کی یہ شان ہے جس کو پڑھنا، جس کو دیکھنا، جن زیارت کرنا، جس کو ہاتھ لگانا، یہ سب کار ثواب اور باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت جواب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کا یہ جو سبق ہے، آج کا یہ جو ٹاپک ہے، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم علامہ صاحب سے ہی سنتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو ہماری دلی خواہش ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی بار تشریف لائیں، ہم کہتے ہیں یہ علمی موتی نچھاور کرتے جائیں اور ہم جھولیوں بھرتے جائیں علمی موتیوں سے۔ علامہ صاحب، میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ قرآن پاک اس کا لغوی معنی علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن یا تو قرآن سے ہے، یا تو قرآن قرن سے ہے، یا قرآن جو ہے قرات سے ہے۔ اگر اس قرآن کو نہ قرآن سے بنایا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی پھر قرآن کا معنی یہ ہوگا کہ یہ تمام علوم اولین اور آخرین کو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن وہ کلام ہے اولین اور آخرین سب علوم کو جمع فرمانے والا ہے۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی، میں دیکھیں ہندی ہو، سندھی ہو، سریکی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، جس علاقے زبان سے اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، قرآن سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اگر قرآن کو قانون سے بنایا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ یہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ بھی سب کو ملا دیتا ہے، اور اس کی برکت سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ جب بندہ قرآن کو اپنے سینے میں اتار دیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر جو بغض عداوت ہے اور جو فاسد خیالات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، حضور کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی یہ شان ہے۔ اگر اس کو قراتن سے بنایا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ یہ قرآن وہ ذیشان کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں یا دنیا کے کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہو، تو وہ بہت کم پڑھی جاتی ہے اور وہ چند لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے پھر دوبارہ نہیں پڑھتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے کہتا ہے میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ مگر قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو رات دن پڑھا جاتا ہے، نماز تراویح میں ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ جتنا کثرت سے پڑھا جائے نا اتنا ہی اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ اور قرآن کیونکہ باقی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، اس کو پڑھ کر نازل کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا آپ اس کو اس وقت جلدی نہ فرمائیں، لا تحرک بہ لسانک، آپ اس زبان کو حرکت بھی نہ دیں کہ آپ بھولنے کا خدشہ نہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو یاد کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں، صرف قرآن ہے جو لکھا ہوا نہیں، یہ پڑھا ہوا نازل ہوا، تو حضور کے قلب مبارک پر نازل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ علمی گفتگو۔ یہ قرآن کا لفظی اور اصطلاحی میں نے بتایا، دل خوش ہو گیا۔ ناظرین، ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔
جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کب نازل ہوا اور کتنے عرصے کے اندر نازل ہوا؟ قرآن پاک یک بار بھی نازل ہوا یا آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قرآن کب نازل ہوا یہ تو تقریباً تمام حضرات جانتے ہیں۔ غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتیں لے کر نازل ہوئے، اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، شب قدر تھی جب یہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور قرآن پاک یہ 3 مرتبہ نازل ہوا۔ پہلی مرتبہ تو لوح محفوظ پر نازل ہوا، یک بار کی نازل ہوا۔ پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزت میں اللہ کریم نے اس کو رکھا، وہ بھی یک بار کی نازل ہوا۔ یعنی شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں عزت میں اس کو اتارا۔ پھر آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کریم نے نازل فرمایا اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ایک ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم نے نازل فرمایا تاکہ اس کو آسانی سے آپ پڑھائیں، لوگوں کو سنائیں اور سمجھائیں۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوب۔ یہ جو آپ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اسی کے حوالے سے مجھے ایک سوال یاد آ رہا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے کہیں پر قرآن پاک کے اندر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، کہیں پر فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا، یعنی آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو مطلب کہیں پر یک بارگی کے ساتھ نازل، کہیں پر فرمایا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اس میں تطبیق کیسے پیدا کریں؟ وہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزت میں اللہ کریم نے اس کو یک بار کی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر بیت العزت یعنی آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ قرآن پاک کے نیچے یعنی قرآن پاک کے اندر درمیان صفحے کے اندر منزل لکھا ہوتا ہے، یہ منزل کتنی ہے اور منزل کا مفہوم کیا ہے؟ منزل کس کو کہتے ہیں؟ یہ 7 منزلیں ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ ذرا ارشاد فرمائیے ہماری آڈینس کو۔ اصل میں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے صحابہ کرام، قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے 7 دن میں۔ سبحان اللہ۔ وہ روزانہ جو منزل پڑھتے تھے نا سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، تو پھر وہ سورۃ مائدہ تک ایک دن میں اتنا پڑھتے تھے، وہ ایک منزل ہو گئی۔ اسی طرح وہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، تو 7 منزلیں ہیں جو اس کو مفسرین کرام نے فمی بشوقن سے تعبیر فرمایا ہے۔ فمی فا سے مراد سورۃ فاتحہ، پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ مائدہ تک، اور پھر دوسری منزل سورۃ مائدہ سے لے کر سورۃ یونس تک، اور پھر تیسری منزل سورۃ یونس سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل تک، اور پھر چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے لے کر اور سورۃ شعراء تک، اور پھر 5ویں منزل سورۃ شعراء سے لے کر سورۃ صافات تک، اور پھر 6ٹھی منزل سورۃ صافات سے لے کر سورۃ قاف تک، 7ویں منزل جو ہے وہ سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس یعنی آخر تک۔ یہ 7 دن میں صحابہ کرام سلف صالحین ختم فرمایا کرتے تھے۔ وہ ان کی جو منزلیں ہیں جو زانہ جتنا پڑھتے تھے وہ ایک منزل کو کہتے ہیں، 7 دن میں وہ 7 منزلیں ہوتی تھی، یعنی 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، جس کو فمی بشوقن سے مفسرین کرام تعبیر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، دل خوش ہو گیا حضرت۔ کچھ ایسی اس میں معلومات بھی مل رہی ہے جو ہمیں سننے کو پہلی بار مل رہی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس کے اندر قرآن پاک کو بے وضو چھوا جا سکے، کہ اگر چھوا جا بھی سکتا ہے، ہاتھ لگا کر پڑھا بھی جا سکتا ہے؟
یہ ارشاد فرمائیے گا. نہیں آپ سوال دوبارہ فرمائیں. کیا کوئی ایسی صورت ہے جس کے اندر قرآن پاک کو بے وضو چھوا جا سکے؟ نہیں، قرآن پاک کو بے وضو چھونا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک کو صرف پاک ہی بندہ ہاتھ لگائے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں قرآن پاک جزدان میں رکھا ہوا ہے تو پھر بندہ جزدان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے بغیر وضو کے. سبحان اللہ. کیا بے وضو قرآن پاک کو پڑھا بھی جا سکتا ہے؟ بے وضو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے، بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے قرآن پاک کے اوپر غلاف کیوں ڈالا جاتا ہے؟ دیگر کتابوں پر تو نہیں، قرآن پاک پر غلاف کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس بارے میں. قرآن چونکہ سب سے افضل کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے لیے اس پر غلاف ڈالا جاتا ہے. جس طرح دیکھیں نا، مسجدیں سارے اللہ کے گھر ہیں لیکن کسی پر غلاف نہیں ہوتا. بیت اللہ شریف جو ہے، کعبہ شریف پر غلاف ڈالا جاتا ہے اس کی تعظیم کی خاطر. تو کلام مقدس پر بھی جو غلاف ڈالا جاتا ہے وہ بھی اس کی تعظیم کے لیے، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. علامہ صاحب میں اسی کے اندر ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بہت ہی اہم اور منفرد ہے، جس کو ہر کسی کو اس سوال کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے بارے میں بنیادی معلومات، یعنی قرآن پاک کے کتنے رکوع ہیں، یہ ایک ہی سوال میں کر رہا ہوں، تھوڑا سا اضافی ہے. کتنے آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور منزل تو آپ نے بتا دی 7 ہیں. آیات سجدہ کتنی ہیں، ان سب چیزوں کی وضاحت فرمائیے گا. اور الفاظ زیر و زبر مد شد یہ کتنے ہیں، یہ ذرا ارشاد فرمائیے گا. قرآن پاک کی صورتیں تو 114 ہیں. جی بے شک. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے پارے 30 پارے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں جو سجدے ہیں وہ بھی 14 ہیں. آیت ایسی ہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے جو رکوع ہیں وہ 540 رکوع ہیں. سبحان اللہ. اور یہ رکوع کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں نا، جہاں پر صحابہ کرام رکعت کیا کرتے تھے تو وہیں پر رکوع کا نشان لگا دیا گیا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، کیا بات. اسی طرح اس کی جو آیات ہیں 6666 اس کی آیات ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے جو حروف ہیں وہ 3,23,760 اس کے حروف ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی جو زبر ہے وہ 5,03,243 اس کی زبر ہے. سبحان اللہ. کیا اس کو فتح کہتے ہیں. اس کسرہ یعنی زیر جو ہے وہ 3,09,582 اس میں زیر ہے، کسرہ ہے. سبحان اللہ. اور جو ضمہ یعنی پیش 8,804 اس میں ضمہ ہے. مد جو ہے 1,771 اس میں مد ہے. اور شد جو ہے 1,243 اس میں شد ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ، دل خوش ہوا. کیا قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے جو ہم چومتے ہیں وہ سینے سے لگاتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے، جائز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے تو بھی ارشاد دلائل کے ساتھ جواب ارشاد فرمائیں، اگر نہیں ہے تو بھی دلائل کے ساتھ ارشاد. قرآن پاک کو چومنا، اس کو سینے سے لگانا یہ بالکل جائز ہے اور باعث برکت ہے. اللہ کا کلام ہے، اس کو چومنا بھی چاہیے، آنکھوں سے لگانا چاہیے اور سینے سے بھی لگانا چاہیے. اس کی برکتیں نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. قرآن پاک کو روزہ دار کی شفاعت بھی فرمایا گیا. حدیث مبارکہ میں ایسا ہے، کیا یہ قرآن پاک روزہ دار کی بھی شفاعت فرمائے گا؟ یہ ارشاد فرمائیے گا. اصل میں وہ حدیث پاک ہے نا، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن یہ دونوں بندوں کی سفارش کریں گے. سبحان اللہ. رمضان روزے داروں کی شفاعت کرے گا اور جو قرآن ہے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یہ رات کو یہ بندہ سوتا نہیں تھا، یہ کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو قرآن اس بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا. اس وقت تک قرآن یعنی آرام نہیں کرے گا جب تک اس کی بخشش نہ کرا دے گا. تو حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں یہ روزے دار کی اور قرآن پڑھنے والے کی شفاعت ہے. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. بہت خوب.
ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، قرآن پاک اگر آپ کے حق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر سکتا ہے تو آپ اس انمول چیز سے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بھی حق بنتا ہے، یہ قرآن پاک لا ریب بے عیب پکی اور سچی کتاب ہے، تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا، آپ قرآن والوں کے ساتھ مل جائیں، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، دینی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ ہر گھر میں بچہ حافظ ہو، اور اگر آپ بھی اس دنیا سے ایسے چلے جائیں تو آپ کے سارے ثواب کے لیے بھی فائدہ ہو، آپ کا اپنا بیٹا ہوگا۔ ابھی میں نے علامہ صاحب کو کال کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے ذرا جلدی فارغ کر دینا کہ میں نے والد صاحب کی مزار مبارک پر جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر جمعے جاتے بھی ہیں اور ہر مسلمان کو جانا بھی چاہیے اپنے اہل و عیال کے قبور پر۔ تو ناظرین، یہ جب بندہ پڑھتا ہے، ویسے تو اس کی بے شمار حدیثیں بھی ہیں، مفہوم بھی ہیں اور علماء بتا بھی چکے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج قرآن پاک گھروں کے اندر ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا حضرت، میں وہ عرض کرتا ہوں کہ کسی نے اسکول ٹیچر نے کہا کہ بچوں سے کل آپ اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر آنا جو نہیں پڑھی جاتی۔ سب چلے گئے، تو صبح جب اسکول کے اندر بچے واپس پہنچے تو سب بچوں کے پاس قرآن شریف تھا۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں کا ملک ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک جس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر مرض کی شفا موجود ہے، اگر اس سے ہم اصل میں یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے جی تو اس میں تو کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام حضرات کو علم ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جی اس ماہ مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور کرنا بھی یہ سرکار کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اور اللہ۔ چونکہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے تو اسی لیے کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کو دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی رمضان المبارک میں 61 ختم فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 ختم تو ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ناظرین، آج بھی آپ کے وقت ٹائم ہے، آپ کا بچہ اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور یہ جو آپ قرآن پاک کی دینی تعلیم دیں گے، کیا یہ کسی دوسرے کے لیے؟ وہ آپ کی بھی بھلائی، آپ کی اولاد کی بھی بھلائی۔ ہم اس کو انشاءاللہ مزید آگے گفتگو کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے سوالات کی طرف ہی پڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کن نبیوں پر نازل ہوئی، ان کی سردار کتاب کون سی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جو صحیفے اترے وہ بھی ارشاد فرمائیے کن نبیوں پر؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں جی اور صحیفے جو ہیں وہ 100 ہیں جو اللہ کریم نے نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، سبحان اللہ، اور اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، سبحان اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، سبحان اور اللہ، 10 صحیفے تورات کتاب کے نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، اور سب سے پہلی آسمانی کتاب جو ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ جی سب سے پہلی آسمانی کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، سبحان اللہ، اور دوسری کتاب زبور شریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری کتاب انجیل شریف ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی افضل اور اعلیٰ اور اکمل کتاب وہ قرآن مجید ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر نازل ہوئی، اور تمام صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں سے افضل، اتم اور اکمل کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے! اللہ تبارک و تعالی نے جو سب آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ کتاب وہ بھی ہمیں دی، اور سب نبیوں کا سردار جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، اور یہ امت سب امتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جتنا ہمیں مقام یا عزت دی گئی ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم
ہم اسی اپنی عزت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح دین کی خدمت کریں، اسی طرح دین داروں کے ساتھ مل جائیں، اور اسی طرح ہم دین سے دوری اختیار جو کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، جو میرا اگلا سوال ہے، قرآن پاک کے اندر جیسے دیگر کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی تحریف واقع ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ قرآن پاک میں تعریف نہیں ہو سکتی، تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس حفاظت فرمانے والا رب العالمین ہے تو اس میں تعریف اور تغیر و تبدل بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو کہ اس میں تعریف ہو گئی، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب اس کی حفاظت فرمانے والا رب العالمین ہے تو اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں ابتدا اسلام سے لے کر اب تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن پاک۔ قیامت تک اس میں تبدیلی، حروف تو حروف ہو گئے، اس کے نکات میں زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مولانا صاحب۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی، اسی میں مجھے ایک ہمارے یعنی کہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہے لیکن ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی ہے۔ یہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ 35 سپارے تھے، 40 سپارے تھے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا ہماری آڈینس کو وضاحت ہو جائے۔ اور ایک سوال اور عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو آج کل نیا فتنہ شروع ہوا بیٹھا ہے، قرآن پاک کے زیر و زبر کہیں یؤمنون کی جگہ یوقنون لکھ رہے ہیں، کہیں کچھ تو کہیں کچھ، اس بارے میں عرشاد فرمائیے گا۔ اصل میں میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، جو یہ کہے کہ قرآن پاک کے پارے زیادہ تھے وہ کم ہو گئے ہیں، وہ علماء کا متفق کا قول ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اب نہیں ہو رہی، یہ پہلے بھی کئی کوششیں ہوئی ہیں۔ صحیح ہے۔ جو اسلام کے مخالف ہیں انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کوششیں کی ہیں، لیکن یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے یوقنون کچھ بھی لکھ دیں، جب اس کی حفاظت فرمانے والا رب العالمین ہے اور اس کی ذات حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور اوروں کو زندہ رکھنے والا ہے، تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں تبدیلی کر سکے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوب جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ایک ملتا ہے کہ جس طرح 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ بدر ہوئی تو اس میں کفار نے کہا تھا کہ بھئی ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ آج اسی کے حوالے سے اگر میں یہ عرض کر دوں کہ آج یہ جو چاہ رہے ہیں ہم قرآن میں تبدیلی کر دیں گے، ان کا اسلام تبدیل کر دیں گے یا کچھ ایسی بات، تو پہلی بات تو یہ کہ رب تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے قرآن پاک کا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کوششیں کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے ہم سنی صحیح العقیدہ علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں، حافظ قرآن بنائیں تاکہ ہر بچہ حافظ قرآن ہو اور دین کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ اصل میں یہ کتاب قرآن پاک لکھی تو نازل نہیں ہوئی، یہ پڑھی ہوئی نازل ہوئی، حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ سینہ بسینہ یہ فیض جو چل رہا ہے نا، یہ چاہے جتنی تبدیلیاں کر لیں اس کی لکھائی میں سینوں میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت موضوع نچھاور۔ اچھا رانا صاحب، جو میرا اگلا سوال ہے، قرآن پاک صرف عربی عبارات کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے یا اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، مطلب میں نہیں ہے کہ طالب پڑھتا ہے جو بھی ضروری کس طرح پڑھنا چاہیے، الفاظ پڑھنے چاہیے یا عربی عبارات کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اس بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ اصل میں قرآن کے الفاظ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور بلکہ حضور یہ فرماتے ہیں سب عبادتوں میں سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن چونکہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم چونکہ اجمی ہیں، عربی سے واقفیت نہیں رکھتے، اور ہم اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب تو واضح نہیں ہوگا۔ کیا بات تو اس لیے جب ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح یہ دیکھیں نا، بندہ
نماز کے علاوہ جب پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اگر نماز میں پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب قرآن پاک جب تلاوت کرتا ہے اس کا جتنا ثواب ملتا ہے، جب اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں غور کو فکر کرتے قرآن میں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو قرآن پاک پہ غور و فکر تو کرنا چاہیے. یہ ترجمہ اور مطلب اور مفہوم تفسیریں پڑھیں گے تو اس کا مطلب واضح ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. کیا دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جو قرآن پاک کے اندر نہ ہو؟ یعنی اس چیز کا حل جو کوئی ایسی علاج یا کوئی مسئلہ جو قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. ہر چیز کا حل قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سبحان. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا نا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ایک اور مقام پر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس میں ہر چیز کو واضح کر دیا. سبحان اللہ. جب قرآن پاک میں ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو واضح کر دیا قرآن میں، تو ہر مسئلے کا حل ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے اونٹ کی رسی جو گم ہو جائے نا میں اس کو بھی قرآن پہ تلاش کروں. سبحان اللہ. جس کا جتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا. سبحان اللہ. اسی میں یہی چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے ہماری آڈینس اور نوجوان نسل کے کوئی سبق آموز نصیحت. اس میں ویسے آپ جو فرما چکے ہیں بنتا نہیں ہے یہ سب سبق آموز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایک آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سبق آموز نصیحت فرما دیں. قرآن پاک کی تلاوت اگر نہ کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویران گھر کی مثال دی ہے. جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے فرماتے ہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. جس طرح ویران گھر میں کسی کو داخل ہونے کا دل نہیں کرتا، بندے کو ڈر لگتا ہے، تو اسی طرح جس سینے میں قرآن نہیں ہوتا نا وہ بھی ویران ہے، اور اس میں انوار و برکات کا سلسلہ وہ وارد نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے نا ہماری ہدایت کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ تشریف لائے اور آپ کی یہ شان ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. آپ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں. اب حکمت مراد یہی تو ہے کہ حدیث پاک سے قرآن پاک کے علوم کو سمجھائیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا قرآن پاک حضور لے کر آئے، حضور کے قلب پاک پر نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیں. تو تعلیم کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور یہ بھی حضور کو حکم ہوا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آپ ترتیل سے پڑھیں، آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور باقی دوسرے لٹریچر، دوسرے اخبارات، دوسری کتابیں پڑھنے کی بجائے جتنا ہو سکے قرآن اور تفسیر کا مطالعہ رکھیں تو اس کا ضرور فائدہ اور برکت نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اس وقت جو سوشل میڈیا کے ذریعے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کا بہترین حل قرآن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اسی میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، پھر آپ سے آخری سوال ہی کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک علامہ صاحب گئے کسی گھر میں، افطاری تھی، تو گھر والوں نے بلایا کہ آپ بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں. جیسے علامہ صاحب پہنچتے ہیں، بچوں کو لے کر جاتے ہیں، قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں، اور وہاں پر جو گھر کا مالک ہے اس نے کچھ پیسے رکھ دیے، اسی جگہ پر پیسے رکھے، اور جو علامہ صاحب قاری صاحب بیٹھے تھے انہوں نے وہ پیسے اٹھائے قرآن پاک کے اندر رکھ دیے، جو ان کا گھر کا قرآن پاک تھا.
جیسے قرآن پاک کے اندر رکھے تو علامہ صاحب چلے گئے. وہ جو گھر والا آدمی تھا پہلے جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھتا تھا اسی امام کے پیچھے, تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہونے لگ گیا. کہتا ہے کہ یار یہ قاری صاحب ہیں, یہ انہوں نے